الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ سچ یہ ہے کہ اپنی منزل اور ہدف سے عشق اور سچی لگن، مسلسل کوشش اور لگاتار محنت کے بغیر انسان کی کوئی خوبی ظاہر نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی کمال اشکار نہیں ہو سکتا۔ فرہاد کا نام دنیائے عاشقی میں اس وقت ابھرا جب اس نے برسوں کی مسلسل اور انتھک محنت اور مشقت سے پہاڑ جیسی چیز کاٹ کر رکھ دی۔ اپنے مقصود و مطلوب کے لیے سچی تڑپ رکھنے والے راہ عشق و وفا کے انوکھے مسافر کا ایک عجیب و غریب واقعہ حکیم الامت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک قاری صاحب تھے، انہیں حج کا شوق اٹھا، کچھ پیسے پاس تھے، ان کے چھولے لے لیے اور چل پڑے۔ راستے میں جہاں رات ہوتی قیام کرتے اور بستی والوں سے کہتے میں چارپائیاں بن سکتا ہوں، اگر کسی نے یہ کام کرانا ہو تو کرا لے، بس اس طرح کچھ رقم مل جاتی تو اس سے آگے تک چلے جاتے۔ یوں ہی چارپائیاں بنتے بنتے وہ بمبئی کی بندرگاہ پہنچ گئے۔ جہاز کے کپتان سے کہا مجھے جدہ جانا ہے، پیسہ پاس نہیں، لہٰذا آپ جہاز پر کوئی کام میرے سپرد کر دیں، کرایہ کے بدلے کام کر دوں گا۔ اس نے کہا لیٹرین صاف کر دینا۔ قاری صاحب نے کہا منظور ہے۔ کپتان نے کہا پہلے مجھے امتحان دو۔ قاری صاحب نے کہا لے لو۔ کپتان نے 100 کلو کی ایک بوری اٹھانے کو کہا۔ قاری صاحب نے دل میں کہا یا اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ ہی کامیاب کرا دیں۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر بوری اٹھائی اور چل دیے۔ کپتان نے کہا تم کامیاب ہو۔ کچھ اور لوگ بھی کپتان کے پاس آئے کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ کوئی کام ذمہ لگا دیں۔ انہوں نے کہا بس لیٹرین صاف کرنے کا کام ہے، تو وہ یہ سن کر پیچھے ہٹ جاتے۔ قاری صاحب ان سے کہتے بھائی منظور کر لو، میں تمہاری جگہ یہ کام کر دوں گا، محروم نہ بنو۔ آخر کار جہاز کی روانگی کا وقت آ گیا تو قاری صاحب نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ 2 جوڑے کپڑے پاس تھے، ایک جوڑا دن کو پہنتے اور لیٹرینیں صاف کرتے اور ایک جوڑا رات کو پہن کر نوافل میں قرآن پڑھتے۔ کپتان صاحب انگریز تھے مگر قاری صاحب کے رات کے معمول سے متاثر ہوئے، ایک دن آ کر کھڑے ہو گئے۔ قاری صاحب نے جب سلام پھیرا تو پوچھا یہ کیا پڑھتے ہو؟ قاری صاحب نے بتلایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی پڑھاؤ۔ قاری صاحب نے کہا اس کے لیے خاص قسم کی پاکی شرط ہے۔ انہوں نے کہا جیسے کہو ویسے کرتا ہوں۔ تو قاری صاحب نے غسل کرنے کا کہا، پھر ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ کپتان کو دوسروں نے کہا قاری صاحب نے تمہیں مسلمان کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو پڑھوں گا۔ آخر وہ پختہ مسلمان بن گئے اور قاری صاحب کے ساتھ حج بھی کیا۔ یہ ہے عشق جس نے نہ صرف اس عاشق کا بلکہ انگریز کپتان کا بھی دونوں جہاں کا کام بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔